جب اللہ ناراض ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اللہ رب العزت کسی قوم، کسی انسان یا کسی معاشرے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا عذاب ایک دم سے نازل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ خاموشی سے آہستہ آہستہ اس کے اندر سے خیر کو چھین لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہایت ہی ہولناک حدیث 5 مراحل بیان فرمائے جن سے گزر کر ایک انسان اللہ کی رحمت سے دور اور ہلاکت کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ 5 مراحل کیا ہیں؟ آئیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جانتے ہیں۔ حیا کا ختم ہو جانا۔ حضرت ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل سے حیا نکال لیتا ہے، پھر وہ شخص گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتا، شرم ختم ہو جاتی ہے، بے حیائی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور وہ ندامت محسوس نہیں کرتا۔ امانت کا ختم ہو جانا۔ جب حیا چلی جاتی ہے تو ایمانداری کا خاتمہ، لوگ اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی بات پر یقین نہیں کرتے اور معاشرے میں اس کی عزت گھٹ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک علامت ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی ناراضگی کے دوسرے درجے پر پہنچ گیا ہے۔ رحمت کا چھن جانا، اس کے بعد بندے کے دل سے دوسروں کے لیے نرمی اور رحم کا جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ سخت دل ہو جاتا ہے، دوسروں کا درد محسوس نہیں کرتا۔ والدین، بیوی، بچے، پڑوسی سب اس سے خوف کھانے لگتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان صرف اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ لعنت اور بیزاری۔ جب رحم بھی نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے بندوں کی نظروں سے گرا دیتا ہے، لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، صحبت سے بچنے لگتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب معاشرہ اس کو قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس پر اللہ کی لعنت آتی ہے۔ اسلام کا رشتہ چھن جانا، یہ سب سے خطرناک اور خوفناک مرحلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اسلام کا راستہ بھی نکال لیتا ہے اور وہ بے دینی اور گمراہی میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیا میں تو زندہ ہوتا ہے لیکن روحانی طور پر مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ کیا ہم ان مراحل میں سے کسی پر ہیں؟ یہ وقت ہے کہ ہم خود کو جانچیں، کیا ہماری زندگی میں حیا باقی ہے؟ کیا ہم ایماندار ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں رحم ہے؟ اگر ان میں سے کوئی چیز ختم ہو چکی ہے تو ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب خاموشی سے آتا ہے، بغیر آواز کیے، اور سب کو چھین لیتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا، ہمارے دلوں میں حیا، رحم اور ایمان قائم رکھ اور ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔